اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاة الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب، کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، تمہیں عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا، اور کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھلا رہا تھا آج میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، احکام اور فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن میں ہی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا، ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت و رحمت الہی سے فیضیاب ہوئے۔ گویا ہم نے تو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے ہم عذاب نہیں دیتے، اس کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ پہنچ آئے گا اس روز وہ لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے، یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی۔ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ یعنی جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔